بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئی کیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں قیامت کی نشانی کا ذکر کیا گیا تھا، تو آج کی اس ایپیسوڈ میں قیامت کی 10ویں نشانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلامی آئی کیو کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ہماری نیا آنے والا ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ قیامت کی 10ویں نشانی، خوارج کا ظہور۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منہج اور طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب ہرورہ نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد: نمبر 1، وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مثلا زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقائد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ نمبر 2، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معاذ اللہ کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد جو حکیم کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھی۔ نمبر 3، وہ فاسق حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو۔ وہ اہل علم ہونے کے دعویدار تھے، عبادات میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ضواء الخویصرہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل آر پار نکل جاتا ہے۔ خوارج کے ظہور کا آغاز: جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام و اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8000 تھی اور بعض روایت کے مطابق یہ 16000 تھے۔ یہ لوگ الگ ہو کر ہرورہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان منخربین سے مناظرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب خوارج لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے، ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کی، اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔
میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المومنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بن سنوار کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھے، کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیض پہن رکھی تھی۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، کہنے لگے مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور تفصیل و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریشی سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے، بلکہ وہ ایک ہی جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج، ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس، بیان کرو۔ خوارج، پہلا اعتراض ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصب بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے کہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائیں؟ ابن عباس، یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ خوارج، انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کی۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا؟ ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا۔ ابن عباس، تیسری چیز بیان کرو۔ خوارج، انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ ابن عباس، کوئی اور بات؟ خوارج، بس اتنی باتیں کافی ہیں۔ ابن عباس، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں انسانوں کو حاکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج، جی ہاں بالکل۔ ابن عباس، اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والوں، وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اگر تمہیں مرد عورت کے معاملے میں ان بین کا خوف ہو تو ایک منصب مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصب عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات رستی اور خونریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج، بلکہ یہی افضل ہے۔ ابن عباس، یہ بات ختم ہو گئی۔ خوارج، جی ہاں۔ ابن عباس، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید
نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کے روادار ہیں، تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنون پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی تصویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تصویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش. بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ابن عباس، کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ خوارج، جی ہاں۔ ابن عباس، جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ تحریر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرط تحریر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس تحریر کی روح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کی ہے۔ مشرکین نے ان پر کہا، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے بھی لڑائی ہی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں رسول ہوں، اے علی اسے مٹا دیں اور لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہیں، اور اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا کرنا کیوں ناجائز ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی طائف ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اس بحث مناظرے کے نتیجے میں بعض خوارج نے خلیفہ مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ مسجد کے کونوں سے بولے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ شرک کے مرتکب ہوئے اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو حاکم بنایا مگر کتاب اللہ کو حاکم نہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا، ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ نمبر 2، ہم مال میں سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔ نمبر 3، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں جب تک کہ تم خود ہی شر و فساد شروع نہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا، اور جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کی دست درازی اس حد تک بڑی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خیاب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہلا بھیجا کہ وہ بتائیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ جواب میں خارجیوں نے کہا، ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور نیروان کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ آج کی ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے۔